کعبۃ اللہ کی تصویر ہوتی ہے یا گنبد خضرا یا بیت المقدس وغیرہ جیسے اس طرح کے مصلے اگر آپ لینا چھوڑ دیں، مارکیٹ سے نہ لیں، تو پھر یہ ایک نہ ایک دن یہ لوگ بند کر دیں گے چھاپنا۔ دیکھیے ایک طرف کعبۃ اللہ ہے، دوسری طرف گنبد خضرا ہے، اس طرح کے مصلے پہ نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، منع ہے جی، ادب کے خلاف ہے۔ اور یہ ایک مصلی بھی آپ دیکھیں، اس طریقے کے مصلے کو آپ استعمال میں لائیں، بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، کوئی تصویر نہیں ہے نا، نہ کعبۃ اللہ ہے، نہ بیت المقدس ہے، نہ مسجد نبوی کا کوئی اس کے اندر تصویر ہے، نہ گنبد خضرا ہے، تو پھر صاف ستھرا ہو، ہے نا، کوئی کعبہ مدینہ نہیں ہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس پہ پاؤں پڑنے کا، اپنا مومن ہے، مسلمان ہے، خود سو جائیں، عبادت کر رہے ہیں اور کعبۃ اللہ پہ پاؤں رکھے ہیں، گنبد خضرا پہ پاؤں پڑ جا رہا ہے، اور کوئی مومن ایسا کر نہیں سکتا۔ تو اس طریقے کے مصلے کو آپ اپنی عبادت میں استعمال نہ کریں، لائے ہی نہیں مارکیٹ سے، لے نہیں۔ آپ تو کسی بھی چٹائی کو بھی مصلے بنا سکتے ہیں آپ، ہے نا، گھر کے جو پاک صاف کپڑے ہوں، خوبصورت ہو، حسین ہو، آپ اسے بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بس گدے نما جو مارکیٹ میں جو مصلے جو کعبۃ اللہ اور مدینہ گنبد خضرا یا پھر بیت المقدس وغیرہ یا اور بھی بزرگان دین کے جو مزارات وغیرہ کی چھاپیں ہوتی ہیں، اس کو لینا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف بہتر ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا، آپ ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، تو پھر عبادت کر رہے ہیں، تو پھر ایسی تصویروں پہ، ایسی عمارتوں پہ جو آپ کے قدم پڑے تو آپ کو تو سوچنا ہے نا پھر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صاف ستھرا مصلے پہ نماز پڑھے، بالکل سادگی کے ساتھ، ہے نا، کوئی اس پہ کعبۃ اللہ، مدینہ المنورہ ہو یا پھر بیت المقدس وغیرہ کے چھاپ ہو یا کوئی جاندار کی تصویر ہو، تو اس پہ تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ کوئی بھی کپڑا ہو، گھر کے اندر ہی کوئی چادر ہو، اس پہ جاندار کی تصویر ہے، اس پہ آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، ہے نا۔ تو اس سے آپ سمجھیں بخوبی، اور صاف ستھرا ہو، اپنے گھر کا ہی چادر ہے، صاف ستھرا ہے، پھول ہے، بوٹے ہیں، پیڑ ہے، پودے ہیں، تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے نا، لیکن صاف ستھرا ہو، سادہ ہو، سادگی والا کپڑا ہو، مصلی ہو، جائے نماز، اس پہ آپ نماز استعمال کریں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط برتیں، جس کے اندر کعبۃ اللہ کی تصویریں ہوں، مدینہ المنورہ ہو یا بیت المقدس یا اور بھی عمارتیں وغیرہ، تو کوشش کریں۔ ایک مصلی ہیں جس کے اوپر تاج محل کا بھی تصویر دیکھا جاتا ہے، تو اس طرح کی مصلے کو استعمال میں لانا بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہم آپ سے دردمندانہ اپیل کر رہے ہیں اس ویڈیو کی بنا کر کے کہ آپ پرہیز کریں ایسی چیزوں سے، اور اس طریقے کے مصلے پہ نماز نہ ادا کریں۔ اس لیے نماز تمام عبادتوں میں افضل ہے، اس لیے ہم اور آپ اسی طریقے کا اہتمام کریں، ہے نا۔ تو آپ کو میں مصلی دکھا دیا ہوں، اسی طریقے سے آپ سادگی والا جو مصلی ہو، بالکل سادہ ہو، اس میں کوئی بھی تصویر نہ ہو، کوئی بھی عمارت کی تصویر نہ ہو، اور پھول ہیں، بوٹے ہیں بنے ہوئے ہیں، کوئی نقشہ بنا ہوا ہے، جس طرح میں نے آپ کو دکھایا یہ مصلی کے اندر کتنا خوبصورت ہے، تو اس طرح کا مناسب ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، ہے نا، اس طریقے کے مصلی آپ لے سکتے ہیں، اس میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا ایک کونا اٹھا کے موڑ دیتے ہیں، وہ بے اصل چیز ہے، اس کو موڑنا نہ موڑنا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نماز سے جب فارغ ہو جائیں تو اسے آپ تہہ کریں، جسے موڑنا کہتے ہیں، موڑ کر کے تہہ کر کے کوئی اونچی جگہ پہ رکھ دیجئے، یا پھر جہاں رکھنے کی جگہ آپ نے بنا رکھی اس جگہ رکھ دیجئے۔ ریشم کے کپڑے پہ نماز نہیں ہے، وہ پہن کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور مصلی جو بنے ہوتے ہیں ریشم کے، اس پہ بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو جاندار ہے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، بھالو ہے، چیتا ہے، تو اور بھی کوئی چرند ہے، کوئی پرندہ ہے، تو اس طریقے کی کپڑے گھر میں ہو آپ کے، تو اس پہ بھی آپ نماز نہ پڑھیں، سادہ ہو، بالکل سادہ ہو۔ سادہ کا مطلب نہیں کہ سفید ہو، وائٹ ہو، اسی پہ نماز ہوگی، اور دیگر کلر پہ یا رنگین کپڑے پہ نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، ہو جائے گی، مگر تصویر سے پاک ہونی چاہیے، جاندار کی تصویر نہیں ہو، پیڑ پودے ہو، پھول ہو، بوٹے بنے ہو، کسی چیز کا وہ نقشہ ہو جو مسجد، مدرسہ یا کعبۃ اللہ یا بیت المقدس وغیرہ سے ہٹ کے ہو، اور پھر یوں ہی جیسے یہ نقشہ میں آپ کو دکھایا نا، کہ یہ نقشہ جو ہے ایک جس طرح ہم لوگ مسجد میں محراب دیکھتے ہیں اس طرح، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اس طرح کے مصلی استعمال میں لا سکتے ہیں۔
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریشمی مصلے پہ نماز نہیں ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد مصلے کے ایک کونے کو موڑ دینا یہ بے اصل بے بنیاد باتیں ہیں، ہے نا۔ تو اس کو آپ طے کریں، موڑ دیں، مکمل موڑے، طے کر کے اونچی جگہ رکھ دیں یا پھر اسی جگہ چھوڑ دیں، اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن نماز کے لیے اہتمام کا جو معاملہ ہے، جس طرح آپ کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں، ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں، خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، پہلے باوضو ہوتے ہیں، ہے نا، طہارت حاصل کرتے ہیں، تو یہ سب ضروری ہے نماز کے لیے۔ اسی طریقے سے نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو جس جگہ پہ نماز پڑھنا ہے اس جگہ کو بھی دیکھنا ہے کہ جگہ صاف ستھرا ہو، پاک صاف ہو، ہے نا۔ اسی طریقے سے جس پہ ہم نماز پڑھیں رومال ہو، پاک ہونا ہے، کوئی کپڑا ہے گھر کے اندر وہ بھی پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو۔ اگر مصلی ہے تو میں نے تو آپ کو شرط بتایا کہ اس میں کعبۃ اللہ ہو یا گنبد خضراء کا تصویر بنایا گیا ہو یا بیت المقدس کا۔ اس طریقے کے مصلی کو عبادت کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ جی، آپ سادہ مصلی رکھیں۔ اس لیے آپ کو میں بتاؤں گہرائی کی بات کہ کوئی عاشق رسول یا خوف خدا میں کعبۃ اللہ کے اوپر پاؤں پڑ جائے، بتاؤ آپ مومن ہو، آپ کو کیا اس وقت کیا محسوس کریں گے آپ؟ ایک مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب ہماری مسجدیں ہوں یا ہمارے گھروں میں اس طریقے کے مصلی ہو تو اس پہ بچے نماز پاؤں رکھ دیں یا ہم سے بھولے، اللہ معاف فرمائے، کہ پاؤں پڑ جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس طریقے کا مصلی استعمال میں نہیں لانا ہے۔ جس کے چونکہ مارکیٹ میں اگر اس طریقے کے مصلی مل رہے ہیں تو آپ نہیں لیں، سادہ والا مصلی لیں جس کے اندر کوئی کعبۃ اللہ کا تصویر نہ ہو یا گنبد خضراء یا بیت المقدس وغیرہ کا تصویر نہ دیا گیا ہو، ایک دم سادگی والا مصلی، ایک سے ایک مصلی، ایک سے ایک خوبصورت مصلی ہے، تو اس طریقے کے مصلی کو استعمال میں لائیں گے انشاءاللہ مولا۔ ہمیں یقین ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائیوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، یہ بڑی بات ہے۔ جی، نماز کے تعلق سے ضروری ہے ریشمی مصلی پہ نماز نہیں پڑھنا، نماز کے لیے خضوع اور خضوع پیدا کرنا ہے نا، گریہ وزاری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کریں پوری دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے نا، میرے رب کا فرمان ہے، جس نے نماز قائم کی، جس نے نماز قائم کر لی، اس کے لیے معلوم ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کے روزی میں برکت، چہرے پہ نور، اللہ صحت عطا فرماتا ہے، تندرستی عطا فرماتا ہے، دونوں جہان کی کامیابی اس کے حصے میں آ جاتی ہے، محبوب کائنات کا محبوب بن جاتا ہے وہ بندہ جو نمازی ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ضروری ہے کہ جو مسئلے ہوں اس پہ ہم عمل کریں تاکہ دونوں جہان کی نعمتیں ہماری